السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ چلیں جی، آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کہنے کے کچھ ایسے بالکل سٹارٹنگ کی چیزیں تھیں جو ہم نے کور کی، جس میں ہم نے بس بالکل سٹارٹنگ کی چیزیں کہہ لیں کہ بستر کو جھاڑنا، باوضو ہو کے سونا، منڈیر والی چھت کی ہم نے بات کی تھی، اور بتیاں وغیرہ، گیس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ چیک کر کے ہم نے جو ہے وہ سونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف کہ آج کی کلاس میں ہم کون کون سے جو پوائنٹس ہیں وہ کور کرتے ہیں۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پیج نمبر 10 سے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے قبل اللہ کا ذکر کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ یعنی کہ ایک انسان اپنے بستر پہ سونے کے لیے آیا اور اس نے اللہ کا جو ہے ذکر نہیں کیا تو یہ بات اس کے لیے کل یعنی کہ آخرت میں جا کے باعث حسرت ہوگی۔ اس کو یہ چیز جو ہے وہ حسرت بنا بنا کے دکھائی جائے گی کہ کاش تم جو تھے وہ اللہ کا نام یا اللہ کا ذکر کر لیتے، تو اس بات کو وہ حسرت بن کے اس کے سامنے یہ جو بات ہے وہ آئے گی۔ نیکسٹ ہے جی، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے ذکر کے وقت نیند آ جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ جب ہم اللہ کا ذکر سٹارٹ کریں اور اگر نیند آ جائے تو یہ شیطان کے طرف سے ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، اور جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے اور سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرے۔ تو یہاں پر ایک بات بتا دی گئی ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرنا شروع کرے اور اس کو نیند آ جائے تو وہ سراسر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ چاہے تو آزما کے دیکھ لو اس بات کو۔ اور پھر اگلی کیا بات کی گئی کہ جب تم بستر پر آؤ اور سونے کا ارادہ کرو تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، باوضو اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے دنیا و آخرت کی خیر مانگے تو وہ اس سے عنایت فرما دے گا۔ تو یہاں پہ بیسیکلی ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو انسان یہی چیزیں کرتا ہے کہ باوضو ہو کے سوتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، پھر رات کو جس حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے جو خیر مانگے تو اس کو عنایت کر دی جاتی ہے۔ اب ہمارا کرنے کا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے نفس سے یہ بات کریں کہ کیا تھوڑا سا اپنا ٹائم وضو کے لیے نکالنا ہمارے اوپر اتنا زیادہ بھاری ہو جاتا ہے کہ ہم وضو کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، یا سونے سے پہلے ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ تو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کس صورت میں کیا جاتا ہے وہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ چیزیں، ہم نے کمرہ وغیرہ سیٹ کیا، اپنا بستر سیٹ کیا، ہم سوئے، سونے سے پہلے لائٹ آف کی، ٹھیک ہے، باوضو ہو کے سوئے۔ اب یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اب جب تم سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اب ذکر سکھایا جائے گا کہ کون کون سا ذکر جو ہے وہ مسنون ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ہمارے سامنے۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی ان کو رات کو پڑھ لے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری رات قرآن پڑھا۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورہ بقرہ کو ختم کیا۔
جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ تو اس طریقے کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، حل نہیں ہو رہی، تو صاف ظاہر ہے کہ شیطان جو ہے وہ الجھا رہا ہے، بار بار یہ سب چیزیں بار بار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حل کیا بتا دیا گیا؟ حل یہ بتایا گیا کہ تعویذ گلے میں لٹکا لیے جائیں، یا حل یہ بتایا گیا کہ کوئی نہ کوئی آیت لکھ کے گھر میں لٹکا دی جائے۔ قرآن گلوں میں اور دیواروں پہ لٹکانے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ سینے میں اس کو رکھنے کے لیے جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کو اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے قرآن سے کہ یہ جو 2 آیات ہیں اسی پر ہی سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور جس گھر میں 3 راتیں یہ آیات 2 آیات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ کون سی وہ 2 آیات ہیں؟ آمن الرسول سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ تو پہلا ذکر کیا ہے جی؟ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کر سونا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے جی سورۃ الکافرون۔ سیدنا فروہ بن نوفل رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں شرک سے برات، مجھے شرک میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، تو وہ کیا ہے؟ اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے۔ اور اسی پر کیا کیا جائے کہ جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو کیا کریں؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں کہ آپ ایمان کی حالت میں ہیں، اور پھر اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جائیں۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس سورہ اخلاص۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ 1/3 قرآن کس طرح پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ ہے جی سورہ اخلاص کے بارے میں اتھینٹک حدیث، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1886 ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم رات میں 1/3 قرآن پڑھو، آج تو ہمارے لیے یہ چیز معنی ہی نہیں رکھتی۔ ہم کہتے ہیں کہ جی بس راتوں کو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوں اور ہم ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے بستر پہ لیٹ کے ہم پوری دنیا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہیں پر یہ پڑھا تھا کہ سلف جو تھے وہ اس بات پہ کرتے تھے کہ پوری رات جو تھے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ میں اس چیز سے لے کے بہت زیادہ حیران ہوا کہ سلف صالحین پوری رات کیسے قرآن پڑھ لیتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اس بات نے میرا شک اور شبہ دور کر دیا جب میں نے لوگوں کو پوری رات موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھا کہ انسان کو جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے انسان جو ہے اسی طرح کے کام جو ہے وہ کرنے کی لگن میں لگا رہتا ہے۔ تو سورہ اخلاص اب ہم شبرات پہ دیکھ لیں، رمضان کے آخری عشرے میں دیکھ لیں، کیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 2 نفل نیت کر کے 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس سے پہلے یہ والی صورت پڑھیں، اس سے پہلے وہ والی صورت پڑھیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کریں کہ کیا یہ اللہ اور رسول کی طرف سے آیا ہے یا کسی نے اس کو خود گھڑا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے بیٹھے نوٹس بنا دے کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے ثنا سبحانک اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر جو ہے سورہ کافرون پڑھیں، اور پھر 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، آخر میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، کسی نے اس طریقے سے بیٹھ کے لکھ دیا اور ہم نے اس پہ عمل کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی ہے جو نبی نے نہیں سکھائی۔ سورہ اخلاص اس کام کے لیے نہیں آئی۔ یہاں پہ سورہ اخلاص کی کیا فضیلت آئی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ 1/3 قرآن رات میں پڑھ لو تو کیا کرو؟ سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر، اس کو پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے۔ اس کے بعد ہے جی سورہ اخلاص اور معوذتین۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، معوذتین کسے کہتے ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 3 صورتیں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ صورتیں جو ہے وہ پڑھ کر پھونک مارتے، پھر دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے یا جہاں تک ممکن ہوتا، پہلے اپنے سر اور چہرے پر پھیرتے اور سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ اب آپ اس عمل کو غور سے دیکھیے، سورہ اخلاص پڑھی، سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماری اور پورے جسم پہ پھیرا۔ جب میں نے یہ عمل کرنا سٹارٹ کیا
تو میں نے کیا کیا کہ اچھا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، کیونکہ 3 دفعہ عمل کرنا تھا نا. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ لی، 3 دفعہ سورہ فلق پڑھ لی اور پھونک مار دی پورے جسم پہ، اور جی ہم نے جی عمل کر لیا. لیکن 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وہ کام میرے لیے ہیوی ہونا شروع ہو گیا. مجھے سمجھنا ہے کہ میں نے تو یہ عمل اپنی روٹین میں لے کر آنا ہے، اپنے معمول میں یہ چیز لے کر آنی ہے، لیکن یہ چیز میرے لیے اتنی زیادہ مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ والی جو حدیث ہے میری نظروں کے سامنے سے دوبارہ سے گزری. میں نے اس کو بڑے غور سے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں صورتیں ایک دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک ماری، پھر دوسری دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک ماری، پھر تیسری دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک ماری. جب میں نے ایگزیکٹ اسی طریقے سے عمل کیا کہ ایک دفعہ پڑھی پھونک ماری، پھر دوسری دفعہ پڑھی پھر پھونک ماری، پھر تیسری دفعہ پڑھی پھر پھونک ماری، تو آپ یقین مانیں کہ یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ میرے لیے آسان ہوتی چلی گئی. یعنی کہ ہم اگر کوئی حدیث پڑھتے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی عمل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے سنت سے کہ یہ مسنون ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہم اس کو اپنے حساب سے ڈھال لیں. تو اپنے حساب سے نہیں ڈھالنا. جس طریقے سے ہمیں حکم ہے اگر ہم اسی انداز سے کریں تو یقین مانیں یہ چیز بہت آسان ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم 3 دفعہ ایک ہی اسٹریچ میں پڑھ لیں، جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہم اس طریقے سے کریں تو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو ابھی تک کیا ذکر ہے؟ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنی ہے آخری، سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص اور معوذتین. ٹھیک ہے، اگلی عمل پہ چلتے ہیں. سیدنا معاذ بن عبداللہ رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین. صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت کریں گی. ٹھیک ہے جی. تو کون سی یہ رات تھی؟ ایک بارش والی اور ایک اندھیری رات تھی. ٹھیک ہے. اس میں کیا بتایا گیا؟ کیا عمل بتایا گیا کہ تم یہ عمل کر لو تو یہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کرے گی، یہ کافی ہو جائے گی تمہارے لیے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتر گئی ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. تو یہاں پر سورہ ناس اور سورہ فلق کی فضیلت جو ہے یہ بتائی گئی ہے کہ جب انسان ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو وہ کافی ہو جاتی ہیں انسان کو. تھوڑا سا بس احتیاط کریں کسی کا کیمرہ وغیرہ نہ آن ہو، بار بار میرے پاس شاید سگنل آ رہے ہیں کیمرے پہ. اچھا جی، اس کے بعد معوذتین کے بعد ہم آیت الکرسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. سیدنا محمد بن ابی بن کعب رحمۃ اللہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے. اب یہ حدیث غور سے سنیے گا. ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا. وہ جانور سے مشابہ ایک 9 عمر لڑکا تھا، یعنی کہ جوان سا ایک لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح کا تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح کے تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں. اب یہ جن اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہمیں کہیں سے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو اور ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے، یعنی کہ مجھے یا میرے مال کو کیا چیز بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے. کون سی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح سے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا.
اب ایک جن ہے، اس کو کہیں سے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی ہے اور وہ صدقہ کرنا بڑا پسند کرتا، تو اپنا حصہ لینے آیا۔ اب یہاں پہ ان صحابی نے ان سے پوچھا کہ تم سے ہمیں کون سی چیز بچا سکتے؟ تو اس نے کہا وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، آیت الکرسی، تم صبح پڑھو گے تو شام تک محفوظ میں رہو گے، شام کو پڑھو گے صبح تک ہم سے حفاظت میں رہو گے۔ تو پھر اس نے یہ ساری بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے بالکل سچ بات کہی ہے، بالکل سچ بات بتائی ہے اس نے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ جنوں کا حلیہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کی تخلیق کیسے ہے، کہ وہ جانوروں سے مشابہ کرتے ہیں، ان کے بال، ان کے ہاتھ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی اس حدیث کے ذریعے کہ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ان تک کس طریقے سے پہنچتا ہے اور وہ جلدی جلدی اس میں حصہ لینے آ جاتے ہیں۔ تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اس چیز کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے آپ پھونک مار دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی سے ریلیٹڈ ہی اگلی حدیث ہے ہمارے پاس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ کس چیز کی؟ صدقہ فطر، فطرانہ جو تھا نا، اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے غلے سے لپیں بھر بھر کر نکالنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں اور سخت ضرورت مند ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا اور بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ یہ لائن کتنی خوبصورت ہے نا، کتنی دل کو لگنے والی ہے۔ ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ کیا ہم حدیثوں کو، نبی کی بات کو اس طریقے سے لیتے ہیں، یا ہمارا یہ رویہ ہے کہ یہ کون سا فرض ہے، سنت ہی تو ہے؟ اور یہاں پہ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ یہ نبی نے بات کہی ہے۔ جتنے بھی دیکھ لیں اپنے عمل، صبح سے لے کے شام تک، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا، مسواک کر کے سونا، سرما لگا کے سونا، بستر جھاڑنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنا، معوذتین پڑھنا، سورہ کافرون پڑھنا، آیت الکرسی کی بات ہے۔ کیا ہم یہ سارے جو اعمال ہیں اسی طریقے سے لیتے ہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے اور یقین ہے کہ جو نبی نے کہا ہے وہ ہوگا؟ تو ان سب چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں ضرور اپنی نظر ڈالنی چاہیے۔ چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور غلے میں سے لپے بھرنے لگا۔ کون آیا؟ جن دوبارہ اگلے دن آیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا اور عیال داری کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا ابو ہریرہ، اس نے تجھ سے پھر جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور پھر غلے کے لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا یہ تیسری بار ہے، اب میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ہر بار تم وعدہ کرتے ہو کہ نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسی کلمات بتاتا ہوں جس سے اللہ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا۔ چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے بتایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لو،
اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا، اور شیطان بھی تمہارے قریب نہ آئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیر و بھلائی کے بہت حریص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے، تجھے معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تیرے پاس کون آ رہا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اس حدیث میں سے اتنے پوائنٹس نکلتے ہیں کہ اگر ہم ان پوائنٹس کے اوپر بات کرنا سٹارٹ کریں تو آپ کی سوچ نہیں ہوگی۔ میں کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر لازمی کروں گی۔ اب یہاں پہ دیکھیے 3 دفعہ وہ آیا جن، اور کیا کر رہا ہے؟ لپیں بھر بھر کے لے رہا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں جن شیاطین کہ وہ اسی طریقے سے ہمارے مال میں سے آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے مال میں سے کچھ کوانٹٹی ہمیں لگتا، ایسے فیل نہیں ہوتا کہ چیزوں میں اب برکت نہیں رہی؟ ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں پہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ اب اس کے پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں۔ ایک دن آیا اور اس نے اپنے آپ کو کمزور شو کیا، میں بال بچے والا ہوں، میں حاجت مند ہوں۔ کہ ایسے لوگ ہماری زندگیوں میں آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہماری زندگی میں کمزور شو کرواتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ انٹرنلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور آپ کو اس وقت تک وہ نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان دیکھیں، اور یہاں پہ ابو ہریرہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ وہ ہر روز آیا، ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں کل یہ کام نہیں کروں گا۔ اب ایسے لوگوں کو پہچانیے اپنی زندگی میں کہ آپ کی زندگی میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو جنوں کی شکل میں جن ہیں اور انسانوں کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن وہ بار بار وہ کام کرتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے اب تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا لیکن بار بار دل دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہو گیا، لیکن اس نے بار بار کہا اب میں نہیں آؤں گا، اگلے دن پھر آ گیا، اب میں نہیں آؤں گا، اگلے دن پھر آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، حکمت سکھا رہے ہیں کہ ابو ہریرہ خبردار رہنا، وہ پھر آئے گا۔ لیکن اس نے کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو تم جو ہے ہم سے حفاظت میں رہو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ بات اس نے سچی کہی ہے لیکن وہ خود ایک جھوٹا انسان ہے۔ اللہ کی بات اس نے سچی کہی اور وہ کوئی عام جن نہیں تھا۔ وہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ شیطان تھا۔ شیطان اس طریقے سے ہمارے مال میں سے چیزیں لیتا ہے۔ آج ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ہم ارن کرتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ کیوں برکت نہیں رہتی؟ کیا آج ہماری جو بھی ارننگ ہے وہ حلال رستوں سے ہے؟ ہم بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرتے ہیں ہر چیز کا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اذکار کو اپنی زندگیوں میں اسی طریقے سے شامل کرتے ہیں جس طریقے سے ہمیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں جو ہے ہمارا دین سکھاتا ہے، اور اتنا خوبصورت دین ہے جو ہمیں یہ سب چیزیں سکھا رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے کتنے ذکر ہو چکے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنی ہے، سورہ کافرون پہ بات مکمل کر کے سو جانا ہے، سورہ اخلاص معوذتین جو ہے پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ کس طریقے سے جو جن ہے مال میں سے اور چیزوں میں سے اپنا حصہ لینے آ جاتے ہیں، لیکن ہم اگر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے آیت الکرسی اس کو پڑھیں تو یہ لوگ جو ہیں ہماری چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ اور جس گھر میں جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ صرف ہمیں شیطان سے بچانے کے لیے یہ سب اذکار جو ہیں یہ دیکھیں کتنے ڈیٹیل میں آ رہے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، سورہ سجدہ اور سورہ ملک۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ الف لام میم سجدہ نہ پڑھ لیتے۔ اگلی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کے بھی راوی جو ہیں سیدنا جابر ہیں اور دوسری حدیث کے راوی بھی سیدنا جابر ہی ہیں۔ دوسری حدیث میں کیا ڈیفرنس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیل سے یعنی کہ سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، تب تک جو تھے وہ نہیں سوتے تھے۔ اس کے بعد سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک سورہ زمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے۔ تو اب ہمارے پاس اگلا کیا کام آیا ہے؟ سورہ سجدہ اور سورہ ملک، سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل۔
سورہ ملک کے بارے میں تو آپ بہت جگہوں پہ پڑھیں گے. سورہ سجدہ پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھیں, سورہ زمر, سورہ بنی اسرائیل پڑھنا چاہیں زیادہ وقت ہے آپ کے پاس وہ بھی پڑھیے, لیکن کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ سورہ ملک جو ہے وہ پڑھ کے سوئیں, کیونکہ سورہ ملک جو ہے وہ انسان کو قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے, تو اس کو بھی لازمی شامل کریں. اس کے بعد اگلا ذکر ہے جی ہمارے پاس تسبیحات فاطمہ. تسبیحات فاطمہ ہر طرح کی تھکاوٹ کا علاج ہے. آج ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب میں 2-3 دن ریسٹ کروں گی پھر جا کے کہیں ٹھیک ہوں گی, تو یہ سب چیزیں دماغ سے نکال دیں. یہ صرف دماغ میں فطور بھرا ہوا ہے شیطان نے کہ ہم اپنے آپ کو ہم جو ہے مظلوم سمجھتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی. ٹھیک ہے, حضرت علی کون تھے؟ حضرت فاطمہ کے ہسبینڈ. تو وہ کیا بات بتا رہے ہیں کہ چکی جو آٹے والی چکی ہوتی ہے اس کو پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی. وہ اس کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں, لیکن ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس طرح فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی اور انہوں نے غلام کی جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہیں اپنے کاموں کے لیے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے, ٹھیک ہے, رات کا وقت تھا, لیٹ چکے تھے. ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے, یعنی کہ جب بڑا آئے تو چھوٹے جو تھے انہوں نے اٹھنا چاہا رسپیکٹ کے طور پہ کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور ان کو کہا آپ لیٹے رہو, اور درمیان میں آ کے بیٹھ گئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے ایک بہتر بات نہ بتاؤں؟ انکار نہیں کر رہے کہ انکار کر دیا ہو, بات کرنے کا انداز دیکھیں کہ نہیں دے سکتے, نہیں, انکار نہیں کیا, بلکہ کیا کہا میں تمہیں ایک اور بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھو, 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھو, 34 ٹائمز اللہ اکبر کہا کرو, یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. تو ہم چلتے ہیں پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات پہ. کیا بات کہی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ہم اب کیا کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہمیں یقین ہے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ خادم سے بہتر ہے اور انسان کی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کرتا ہے. تو کیا ہم احادیث کو اس طریقے سے نہیں لے سکتے اپنی زندگیوں میں؟ بالکل لے سکتے ہیں. سمیعنا و اطعنا. ہم فرائض کو کس درجے پہ کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں کتنی فاسٹ ہو چکی ہیں, اور ہم یہ بات کہتے ہیں فرض تو پڑھنے ہیں نا, حدیث سنت چھوڑ دیں, سنت ہے اس کی کون سا پوچھ ہے, اس پہ تو کریں گے تو ثواب ہے, نہ کریں گناہ تو نہیں ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ کیا ہم اپنے نامہ اعمال کو نہیں بھر سکتے؟ بھر سکتے ہیں. کیا کل کو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے حسرت بنا کے نہیں دکھائی جائیں گی؟ بالکل دکھائی جائیں گی. تو کیوں نہ ان سب چیزوں کو جو ہے ہم آج اپنی زندگی میں کریں کہ کل کو یہ وقت ہمارے سامنے حسرت بن کے نہ آئے. ٹھیک ہے جی. تو آج کی کلاس میں ہم نے کچھ چنندہ ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. سوتے وقت کے مسنون اذکار اور سونے سے قبل اللہ کا ذکر جتنے بھی کیے ہیں. آپ لوگ اگر پلے اسٹور پہ جا کے سونے جاگنے کے آداب یا اذکار کے نیم سے ایک ایپ ہے, لنک کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اگر وہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہاں سے وہ اذکار ترتیب وائز اسٹارٹ ہوں گے. پھر سورہ کافرون ہے, پھر سورہ اخلاص, پھر سورہ ناس, سورہ فلق, پھر آیت کرسی, پھر تسبیحات فاطمہ, اور اس کے بعد کے جو مسنون اذکار انشاءاللہ تعالی جب ہم نیکسٹ ورک شاپ میں پڑھیں گے وہ آئیں گے. تو ایپ جو ہے بالکل ترتیب وائز بنائی گئی ہے, اسی بک کی ایپ ہے. بک سے پڑھنا چاہیں بک سے پڑھ لیں. جس میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ بالکل اس کے لاسٹ میں سارے اذکار جو ہیں وہ ترتیب وائز دیے گئے ہیں جس طرح ہم یہاں پہ پڑھیں. درمیان سے بک کھول کے اور پی ڈی ایف میں سے ہم ڈھونڈیں گے اچھا کہاں پہ تھا, تو کیوں نہ ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اس بک کے جو آخری پیجز ہیں ان کی پکچرز کلک کر کے اپنے موبائل میں رکھ لیں, جو بھی ہمارے لیے ایزی ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ورک شاپ میں ہم مسنون جو دعائیں ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں گے. آج کی جو ورک شاپ ہے وہ یہیں تک رہے گی. کچھ کام کی وجہ سے مجھے ذرا جلدی ورک شاپ جو ہے وہ اپنی آج کلوز کرنی پڑ رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد اب آپ لوگوں کا ٹائم ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہیں کوئی سوال وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کے مائکس آن کر دیتی ہوں, آپ لوگ اپنے سوالات جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں.
جی لائبہ رحیم. جی لائبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لائبہ بولیے. جی اساتذہ میرا یہ کوشچن تھا کہ بعض اوقات ہم لوگ سورہ ملک جو ہے نا اور سورہ بقرہ کی لاسٹ آیات، تو میں تو اپنی روٹین سے بتاؤں گی کہ جو ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے مغرب کی نماز پڑھ کے تو اس کے فوراً بعد میں یہ سارے اذکار جو ہے نا جیسے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ یہ پڑھ لیتی ہوں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو ایسے جائز ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھا جائے؟ عشاء کی نماز کے بعد لائبہ. نماز جی جی عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ یہ سونے سے پہلے ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد ہی ہم سوتے ہیں، تو یہ تب کے اذکار ہیں. صحیح جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وہی آ کی کسی اور کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زنیرہ. بجے میں پوچھنا تھا، آپ نے جو پچھلی کلاس میں سرمے کا نام بتایا تھا تو بھول گئی تھی. کیا چیز کا نام بتایا تھا؟ سرمے کا. اسمد. الف ثا میم دال با تا ثا والی ثا. اسمد. ٹھیک ہے. اسمد سرما. وہی آ کی. جی سائمہ. چلیں جی، اگر آپ لوگوں کے سوال اتنے ہی تھے، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم زیادہ کور کریں گے. آج کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے ذرا ورک شاپ جلدی کلوز کرنی پڑ رہی ہے، اور 3 بجے ورک شاپ کا ٹائم ہوتا ہے. ذرا تھوڑا جلدی آیا کریں. میں ویٹ کری تھی، کب سے ویٹ کر رہی ہوں کب آئیں گے اسٹوڈنٹس، کب آئیں گے بہت زیادہ. پھر ویٹ کر کے پھر ماشاء اللہ آپ لوگ آنا اسٹارٹ ہوئے. چلیں ان شاء اللہ اب نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.